میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے، حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں، ابو بکر بھی، اس میں کمزوری تھی لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا، اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا، عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن دو کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. جتنا صلاۃ والسلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ، تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. دو صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے، ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے، اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے، کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے، تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے، تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں، مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں، کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں، کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں، انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات، اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے، اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے، حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے، ورنہ امت لڑتی رہے گی. لڑی رہی ہے اس وقت سے، کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبہ تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے، حضرت حسن حسین کو دیا، سیدنا علی کو دیا، اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا.